بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مکان ہے یا پھر پلاٹ ہے، اس کی رجسٹری اگر کروانی ہے 2022 میں یا 23 میں تو اس کا کتنا ایکسپینس آ سکتا ہے، کون سے ٹیکسز انوالو ہو سکتے ہیں، کتنی پرسنٹیج ہے، پرانے کیا ریٹس تھے، نئے کیا ریٹس ہیں، یعنی موجودہ کیا ریٹس ہیں، بالکل ایکوریٹ انفارمیشن آپ سے یہاں پہ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ اگر پلاٹ کی کتنی ویلیو بنے تو اس پر کتنی ٹوٹل جو ہے وہ ایکسپینسز آ سکتے ہیں رجسٹری میں، اگر مکان ہے تو اس پر کتنی کاسٹ آ سکتی ہے۔ بہت سارے فیکٹرز جو ہیں رجسٹری کے ایکسپینسز میں انوالو ہو سکتے ہیں کہ کیا یہ پلاٹ ہے یا پھر مکان ہے، رورل ایریا میں یہ پلاٹ یا پراپرٹی واقع ہے یا پھر اربن ایریا میں یعنی دیہاتی ایریا میں ہے یا پھر شہری علاقہ میں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ کونسل یعنی ضلع کونسل جس کو کہا جاتا ہے اس کی حدود میں آتا ہے، میٹروپولیٹن یعنی اس کی جو فیس وغیرہ ادا کرنی ہوتی ہے، یا پھر میٹروپولیٹن کارپوریشن کی حدود میں آتا ہے یا کینٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں آتا ہے۔ پھر یہ جو سیلر ہے، جو بیچنے والا ہے، کیا یہ فائلر ہے یا نان فائلر ہے۔ اسی طرح پرچیزر کے بارے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ فائلر ہے یا نان فائلر ہے، کتنی پراپرٹی کی ویلیو ہے یعنی اس کی جو مارکیٹ پرائس ہے یا جتنے میں بیچی گئی یا جو ڈی سی ریٹ ہے وہ ٹوٹل کتنی اس کی جو ہے اماؤنٹ بنتی ہے، نقشہ اس پراپرٹی کا منظور بھی ہے نہیں ہے، اور کتنے عرصے بعد جو ہے یہ پراپرٹی بیچی جا رہی ہے۔ اب یہ پہلے کی کنڈیشن تھی جو 236C کا جو ٹیکس لگتا تھا، ایف پی آر کا انکم ٹیکس آرڈیننس کی ایک سیکشن ہے، لیکن چونکہ یہ اب ٹائم لیمٹ یہاں پہ ختم کر دی گئی ہے۔ تفصیل میں جائیں گے، ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہو سکتی ہے لیکن کوشش کروں گا کہ ایک ایک پوائنٹ کو اچھے طریقے سے سمجھا پاؤں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں اگر کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ کافی ساری ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پر پراپرٹی سے ریلیٹڈ، گفٹ رجسٹری سے ریلیٹڈ موجود ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے wasicanvc.com، اس کو وزٹ کر کے آپ ڈیفرنٹ کائنڈز آف فارمیٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دعویٰ جواب اپیل کرانی، ریٹ پٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل کو بھی ڈاکومنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رجسٹری کے ایکسپنسز سے متعلق ایک ڈیٹیلڈ آرٹیکل یہاں پر موجود ہے۔ اگر کسی نے پڑھنا ہے ان ڈیپتھ تو اس کو یہاں پر بھی اس کو ریڈ کر سکتا ہے، اور اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ اب میں آپ کو کافی پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں رجسٹری کی جو ایکسپنسز ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے میں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ سٹیمپ ڈیوٹی کا ہے۔ تو سٹامپ پیپر جب آپ اپلائی کریں گے کسی بھی رجسٹری کے لیے، مکان ہے یا پھر پلاٹ ہے، تو آپ کو 2% کے حساب سے بھی چارج کیے جا سکتے ہیں اور 3% کے حساب سے بھی چارج کیے جا سکتے ہیں۔ اب 2% کس میں ہے اور 3% کس کیس میں ہے؟ اگر تو پراپرٹی جس کی رجسٹری کروائی جا رہی ہے یہ اربن ایریا میں واقع ہے یعنی شہری علاقہ میں واقع ہے تو آپ کو صرف 2% ادا کرنا پڑے گا سٹامپ ڈیوٹی کی مد میں۔ اگر یہ جو پراپرٹی ہے یہ دیہاتی علاقے میں واقع ہے، رورل ایریا میں، تو آپ کو سٹامپ ڈیوٹی کی مد میں 3% ادا کرنا پڑے گی۔ پرانے ریٹس بھی یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پرانے ریٹس میں یہ تھا کہ جو اگر شہری علاقے کی رجسٹری ہے تو 1%، اور اگر رورل ایریاز کی رجسٹری ہے تو 3% آپ کو ادا کرنا ہوتے تھے۔ یہ آپ کو ایسٹیمیٹ کچھ موضوع کا ڈیفرنس بھی آ سکتا ہے لیکن اوورآل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی ریٹس چل رہے ہیں۔ اب یہاں پہ رجسٹریشن فیس کی بات کروں تو رجسٹریشن فیس بھی ڈیپینڈ کرتا ہے دو چیزوں، اس کی پرائس پہ، کہ جو پراپرٹی کی پرائس ہے، اب یہ پرائس اب یہ جو 3% یا 1% میں نے آپ کو بتایا، 3% یا 2%، یہ ٹوٹل جو پراپرٹی کی ویلیو ہے یہ بے شک وہ والی پراپرٹی بھی ویلیو ہو سکتی ہے جو آپ نے اصل میں پراپرٹی بیچی ہے، اور یہ وہ والی ویلیو بھی ہو سکتی ہے کہ جو سرکاری ریٹ ہوتا ہے ڈی سی ریٹ۔ لیکن اگر تو آپ کی وہ اپنے جو پراپرٹی بیچی ہے اس کی پرائس کم ہے ڈی سی ریٹ سے تو آپ اس کم ریٹ پر رجسٹری نہیں کروا سکتے، کم از کم آپ کو ڈی سی ریٹ پر ہی رجسٹری کروانی پڑے گی۔ اگر آپ کی پرائس زیادہ ہے تو آپ آپشنل ہے کہ آپ مطلب ریکمینڈڈ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے کہ آپ اس ریٹ پر کروا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ رجسٹریشن فیس کی بات کریں تو رجسٹریشن فیس ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی پرائس پر کہ پرائس اس کی کتنی ہے۔ اگر تو پراپرٹی کی پرائس 5 لاکھ روپے سے نیچے ہے تو صرف 500 روپیہ رجسٹریشن فیس ہوگی، اس میں کوئی پرسنٹیج والا چکر نہیں ہے۔ اگر تو 5 لاکھ روپے سے اوپر اس کی پرائس بنتی ہے تو پھر آپ کو 1000 روپے فکس جو ہے رجسٹریشن فیس کی مد میں ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ اسی آن لائن چلان ہم جب جنریٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی انکلوڈ ہو جائے گا۔
سابقہ ریٹ کی بات کرو تو سیم جو ریٹس تھا وہ ابھی سال 2 سال پہلے بھی سیم ریٹس چل رہے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹیکس ہے یا جو فیس کیا ہے یہ TIP ٹیکس ہوتا ہے، ٹرانسفر آف اموویبل پراپرٹی ٹیکس۔ اب اس ٹیکس کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ کس کی حدود میں واقع ہے، کیا یہ ڈسٹرکٹ کونسل یا ضلع کونسل کی حدود میں واقع ہے یا پھر میٹروپولیٹن کارپوریشن کی حدود میں ہے یا پھر کینٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں آتا ہے۔ اگر تو ضلع کونسل کی حدود میں آتا ہے تو اس پر موجودہ 1% جو پراپرٹی کی ویلیو اس پر ادا کرنا ہوتے ہیں، اور سابقہ ریٹس کی بات کریں تو سابقہ ریٹ بھی پرسنٹیج بھی سیم تھی، یعنی 1% ہی تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی فیس اگر کی بات کریں تو 1% موجودہ چل رہا ہے ٹوٹل پرائس پر، اور سابقہ بھی یہی ریٹ تھا، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر کینٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں یہ پراپرٹی واقع ہے تو موجودہ جو ریٹ چل رہا ہے وہ 3% ویلیو پر ہے جو پراپرٹی کی ویلیو ہے، اور سابقہ ریٹ بھی 3% ہی تھا، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو لبے لباب یہ ہے کہ TIP ٹیکس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، 1 یا پھر 3% آپ کو ان تینوں میں سے ایک جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا TIP کی، یعنی کہ اگر ضلع کونسل کی حدود میں ہے تو ضلع کونسل کا، اگر میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے تو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا، اور کینٹ کا ہے تو کینٹ میں، تو کینٹ کی تو فیس جو ہے وہ 2% ان دونوں سے زیادہ ہے۔ اب آگے چل کے ہمارے پاس جو ٹیکس اگر بات کریں تو ایڈوانس ٹیکس آتا ہے، یہ FBR یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو اس کو کلیکٹ کرتا ہے، اور اس میں جو ہے یہ پرچیزر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ ویسے تو تمام اخراجات جو رجسٹری کی مد میں ہوتے ہیں وہ پرچیزر ہی ادا کرتا ہے، ماں سوائے گین ٹیکس کے۔ اب یہ بھی چونکہ پرچیزر ہی ادا کرتا ہے، 236 کے یہ 236 کے ایک سیکشن ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کی 2001 کی، اس کے تحت جو پرچیزر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ادا کرے۔ اب اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کیا جو پرچیزر ہے یہ فائلر ہے، یعنی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں اس کا نام ریفلیکٹ ہو رہا ہے FBR کے ریکارڈ میں یا نہیں۔ اگر تو وہ فائلر ہے تو اس کو 2% صرف ادا کرنے پڑیں گے پرائس پہ، جو اس کی جو ٹوٹل پرائس ہے اس پراپرٹی کی۔ اگر وہ نان فائلر ہے تو اس کو 7% یعنی 5% زیادہ کر کے 7% اس کو ادا کرنا پڑیں گے پرچیزر کو۔ اب یہاں پہ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ FBR کے ریٹس الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ایک ایریا کے کہہ سکتے ہیں، تو اور DC ریٹ جو ریٹس ہوتے ہیں وہ ایک الگ ہوتے ہیں، جیسے ہم نے اسٹامپ پیپر وغیرہ کیلکولیٹ کی تھی۔ تو اگر تو FBR کے ریٹس الگ سے متعین نہیں ہیں کسی بھی مخصوص ایریا کے جہاں پہ جس کی آپ رجسٹری کروا رہے ہیں، اس کے لیے پاسبلٹی تو الگ سے آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر دی جائے گی کہ FBR کے جو ریٹس ہیں وہ کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یا کیسے آپ کو اس کو ججمنٹ کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ کو اگر تو FBR کے اسپیسیفائڈ نہیں ہیں تو DC ریٹ جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، جس اماؤنٹ پہ آپ نے اسٹامپ پیپر کی ویلیو کیلکولیٹ کی تھی اسی حساب سے جو ہے وہ پے کیا جاتا ہے۔ تو 2 اور 7% ہو گیا، اور پرانے ریٹس کی بات کریں تو اس میں فائلر کے لیے 2% تھا ایڈوانس ٹیکس پرچیزر کے لیے، اور اگر وہ نان فائلر ہوتا تھا تو اس کو 5%۔ یہ ایک ٹیکس ایک عام سا نوٹیفکیشن آیا تھا، یعنی ایک لیٹر ٹائپ سا، لیکن یہ اس پر کوئی پراپر یہ چند دنوں کی آپ کہہ سکتے ہیں انفارمیشن ہے، لیکن اس سے پہلے جو چل رہا تھا سال ایک پہلے تو وہ تھا فائلر کے لیے 1% اور نان فائلر کے لیے 2%۔ نیکسٹ جو ٹیکس ہے وہ ہمارے پاس ہے ایڈوانس ٹیکس ہی، اور یہ 236C کے تحت جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کی ایک سیکشن ہے، جیسے 236 کے ایک سیکشن تھی انکم ٹیکس آرڈیننس کی، اور اسی طرح 236C ہے۔ 236 کے جو تھا وہ پرچیزر کی رسپانسبلٹی تھا اس کو ادا کرنا، جبکہ 236C والا FBR یہ وصول کرتا ہے، تو یہ سیلر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اس کو عام طور پر جو ہے اس کو گین ٹیکس بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ سیلر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ موجودہ جو ریٹس چل رہے ہیں اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ یہ جو سیلر ہے یہ فائلر ہے یا نان فائلر ہے۔ اگر تو سیلر فائلر ہے تو اس کو 2% پراپرٹی ویلیو پہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر سیلر جو ہے وہ نان فائلر ہے تو اس کو 4% ادا کرنا پڑے گا۔ اب ایک اور بات بتاتے چلوں کہ یہ تمام ٹرانزیکشنز پر جو ہے یہ اپلائی ہوتا ہے۔ اس میں ٹائم پیریڈ کا جو ہے وہ ہولڈنگ پیریڈ کا یہاں پہ جو ہے کنڈیشن نہیں ہے، جبکہ پہلے جو تھا جب ریٹس کم بھی تھے اس ٹائم لمٹ کی جو ہے وہ کنڈیشن لگائی گئی تھی۔ آل ریٹس آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے جو فائلر کے لیے 1% ادا کرنا ہوتا تھا سیلر کو، اگر سیلر فائلر ہے، اور اگر سیلر نان فائلر ہے تو اس کو 2% ادا کرنا پڑتا تھا، یہ والا ٹیکس جس کو عام طور پہ گین ٹیکس کہتے ہیں لوگ۔
اس میں یہ کنڈیشن لگائی گئی تھی کہ اگر تو پراپرٹی 4 سال کے اندر اندر بیچی جا رہی ہے تو ہی یہ ٹیکس اپلیکیبل تھا. یعنی سیلر اگر 4 سال کے اگر اس نے پرچیز کی ہے آج اور آج سے 4 سال کے اندر اندر بیچ رہا تھا تو اس ٹائم اس کو یہ ٹیکس ادا کرنا ہوتا تھا. اگر 4 سال سے زیادہ لمٹ ٹائم گزر گیا ہے، 6 سال ہو گئے، 7 سال، تو اس پر یہ ٹیکس اپلیکیبل نہیں تھا. لیکن اب جو ہے بے شک آج خریدیے اور 2 دن بعد وہ بیچ رہا ہے، اب اس پہ یہ ہر صورت میں یہ لاگو ہوگا، اس کو یہ ادا کرنا ہی پڑے گا اور اس پرسنٹیج کے حساب سے ادا کرنا پڑے گا. آگے ہمارے پاس جو ٹیکس ہے وہ میپ کا ہے کہ اگر آپ کی مکان کا جو میپ ہے وہ اپرووڈ ہوا ہے کنسرنڈ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے کینٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں، تو کینٹونمنٹ بورڈ والوں نے اس کا نقشہ اپروو کیا ہوگا. اگر تو اپروو ہے تو پھر تو کوئی ایڈیشنل چارجز آپ کو ادا نہیں کرنا پڑیں گے. اگر اپروو نہیں ہے تو آپ سے 2% ایڈیشنل چارج کیا جائے گا اس پراپرٹی کی ویلیو پہ، اور یہ 2% آپ جب اسٹامپ پیپر اپلائی کریں گے، آن لائن جو چلان فارم جنریٹ کریں گے، وہیں پہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا میپ اپرووڈ ہے یا نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ یس نو کریں گے. اگر آپ کہیں گے اپروو نہیں ہے تو آپ کو 2% ایڈیشنل وہیں پہ ایکسٹرا جو ہے وہ چارج اس پہ ایڈیشن آ جائے گا. اس کے ساتھ یہ تو ہو گئے تمام ٹیکسز. اس کے ساتھ ساتھ متفرق اخراجات ہو سکتے ہیں رجسٹری کی ایگزیکیوشن میں. اگر آپ نے رائٹ کروانا ہے اس کو کسی لائر سے، وثیقہ نویس سے، ان کی خدمات ہوں گی، ان کی سروسز ہوں گی، تو یہ ایک الگ میٹرز ہے کہ کتنی ایکسپینسز ہے. اب آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں کہ اگر کسی پلاٹ کی رجسٹری کروا رہے ہیں تو اس کی کتنے ایکسپینس آ سکتے ہیں جو سٹی کے حدود میں آتا ہے. میں آپ کو ساری کیلکولیشن بتا چکا ہوں کہ اگر سٹی کے حدود میں آتا ہے تو پھر کیا مسئلے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے ایکسپینسز میں فائلر ہے، نان فائلر ہے، اور کیا کارپوریشن کی حدود میں آتا ہے یا کینٹ کی حدود میں. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. اب میں آپ کو ایگزامپل کے طور پر بتاتا ہوں کہ اگر ایک پلاٹ ہے جو سٹی کی حدود میں آتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں، اور بے شک وہ کارپوریشن کی حدود میں کہہ سکتے ہیں، تو اس میں جو ہے 5 مرلے کا اگر یہ پلاٹ ہے، 5 مرلے کا پلاٹ ہے، اربن ایریا میں واقع ہے اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی حدود میں آتا ہے، تو اس ٹائم کتنا آپ کو ایکسپینس ادا کرنے پڑے گے. میں اگزامپل کے طور پر، بلکہ یہ ایکوریٹ انفارمیشن ہے جو میں نے نیٹ سے ہی لی تھی، چک جلال الدین کا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1,73,030 روپے پر مرلہ ریٹ چل رہا ہے آج کل 2022-23 میں. تو یہاں پہ 22 میں اب یہاں پہ 1 مرلے کا یہ ریٹ ہے، تو 5 مرلے کی جو ٹوٹل ویلیو بنے گی وہ 8,65,150 روپے بنے گی. تو اب ٹوٹل ویلیو پلاٹ کی چونکہ یہ ہے تو اسی اماؤنٹ پر کیلکولیشن ہوگی. ایف پی آر کے ریٹس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الگ ہوتے ہیں، ڈی سی ریٹس الگ ہوتے ہیں. تو یہ جو ریٹس ہیں یہ ڈی سی ریٹ ہے جو آپ ای اسٹیمپنگ کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ چیک کرتے ہیں. اب ہم اسی حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر اس اسپیسیفک ایریا کا اس شک جلالدین کا ہم کہہ لیتے ہیں کہ ایف پی آر کا کوئی اسپیسیفک نوٹیفائی نہیں ہوا، تو آپ اسی پرسنٹیج پر، اسی ریٹس پر جو ہے کیلکولیٹ کر کے ایف پی آر کو بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں جو بھی ٹیکس ہے. اور ایک اور بات بتا چلوں کہ یہ جو اسٹیمیٹ کر رہے ہیں یہ ایکٹیو ٹیکس پیئر کی لسٹ میں نام اس کا نہیں آ رہا، نان فائلر کی حساب سے ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے، کیونکہ زیادہ تر جو پرچیزر سیلر ہوتے ہیں وہ نان فائلر ہی ہوتے ہیں، اور میپ بھی اس کا جو ہے اپرووڈ اگر ہے تو ٹھیک ہے. ساری چیزیں باقی کمپلیٹ ہے لیکن وہ نان فائلر ہے. اب یہاں پہ جو پہلی ہمارے پاس جو اسٹامپ ڈیوٹی ہے وہ 2% یا 3% ہو سکتی ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. تو ہم اس کو 2% کے حساب سے کیلکولیٹ اس وجہ سے کریں گے کیونکہ یہ سٹی کے حدود میں آتا ہے، میٹروپولیٹن یعنی کہ یہ رورل ایریا نہیں ہے بلکہ شہری علاقے میں ہے، اور شہری علاقے میں ہے، تو اس وجہ سے اس کو 2% میں نے یہاں پہ لکھا ہے. تو ٹوٹل ویلیو بنتی تھی 8,65,150 روپے، جو میں نے اس کو بلو کلر میں ہائی لائٹ کیا ہے. اس کو ہم 2% سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 17,303 روپے. یہ آپ کو اسٹامپ ڈیوٹی کی مد میں ادا کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم رجسٹریشن فیس دیکھ لیتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 500 روپے ہوگی یا پھر 1,000 روپے ہوگی. تو اب چونکہ اس کی ویلیو آپ دیکھ لیں 8 لاکھ ہے، یعنی 5 لاکھ سے ایکسیڈ کر گیا ہے، تو یہاں پہ اس کیس میں 1,000 روپے آپ کو رجسٹریشن فیس کی مد میں ادا کرنا پڑیں گے. اب یہ دونوں جو فیسز ہیں یہ اس ایک ہی چلان جنریٹ ہوگا، اس میں آپ کی جو پلس ہوگی 18,304 روپے کا جو چلان جنریٹ ہو سکتا ہے، 303 کا یا 304 کا. اب یہ اس کے بعد جو ٹی آئی پی ٹیکس ہے یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی حدود میں آ رہا ہے، اس وجہ سے میں نے یہاں پہ 1% لکھا ہے. اگر یہاں پہ کینٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں آتا یہ ایریا تو یہاں پہ میں 3% لکھتا، لیکن چونکہ کینٹ کا نہیں ہے، میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ہے، تو یہاں پہ میں نے 1% لکھا. تو 1% اس کو ملٹیپلائی کیا تو یہاں پہ 8,652 روپے آپ کو ٹی آئی پی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم
اگلا دیکھتے ہیں جو ایڈوانس ٹیکس ہے 236K والا FBR کا، یہ میں نے 7% اس وجہ سے لکھا ہے کیونکہ یہ نان فائلر کو ہم جو ہے یہاں پہ اس کا اسٹیمیٹ لگا رہے ہیں، تو 7% سے جب اس ٹوٹل ویلیو کو ہم کیلکولیٹ کریں گے، ملٹیپلائی کریں گے، تو ہمارا جو آنسر آئے گا وہ 60,561 روپے آئے گا۔ تو ایڈوانس ٹیکس جو 236K والا ہے جو پرچیزر نے ادا کرنا ہے وہ 60,561 روپے ہوں گے۔ اسی طرح جو ایڈوانس ٹیکس جو عام طور پہ گین ٹیکس جس کو بھی کہتے ہیں لوگ، وہ 4% کا میں نے اسٹیمیٹ لگایا، یہ 2% بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ نان فائلر کا ہم اسٹیمیٹ کر رہے ہیں تو یہ 4% میں نے اسٹیمیٹ لگایا ہے۔ تو اب اس طرح میں نے اس کو اگر ٹوٹل ویلیو کو ہم 4% سے، جو ٹوٹل پرائس ہے اس کو 4% سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 34,606 روپے۔ تو یہ جو ٹوٹل ویلیو بنے گی، ٹوٹل ہمیں ٹیکسز ادا کرنے پڑیں گے، یہ آپ کو تقریباً 1,22,123 روپے آئیں گے اگر آپ کا یہ پلاٹ ہے اور 5 مرلے کا پلاٹ ہے اور سٹی میں واقع ہے، میٹروپولیٹن کارپوریشن کی حدود میں آتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں مسلینس ایکسپینسز، یعنی کہ آپ نے اس کے رجسٹری کی ٹائپنگ کروانی ہے، اس کو ڈرافٹ کروانا ہے، فوٹو کاپیز ہو سکتے ہیں، دیگر اخراجات جو سروس، اگر آپ کسی لائر کو ہائر کرتے ہیں، کسی وسیقہ نویس کو ہائر کرتے ہیں تو وہ اپنے سروس چارجز لے سکتا ہے، اس میں ساری یا جو پکچرز وغیرہ ویریفیکیشن وغیرہ ہوتی ہیں جو نادرک سے لنک کر کے جو ہوتی ہیں، یہ تمام اخراجات ملا کے 20,000 سے لے کے 50,000 60,000 یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس کو ہائر کیا اور اس کے سروس چارجز کتنے ہیں۔ تو اگر کل ملا کر ہم بات کریں، اگر اسٹیمیٹ کریں، ہم اس کو 20,000 اکاؤنٹ کر لیتے ہیں تو 1,22,123 روپے میں 20,000 روپے ایڈیشنل ایڈ کیے جائیں جو سروس چارجز کے مد میں ہوں گے یا فوٹو کاپیز وغیرہ، تو 1,42,123 روپے۔ تو اگر آپ کا پلاٹ ہے، 5 مرلے کا پلاٹ ہے، اس جگہ پہ واقع ہے جس کی ویلیو 8,65,150 روپے ہے، تو ٹوٹل خرچہ آپ کا 1,42,123 روپے، یعنی کہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے کے قریب آ سکتا ہے، تھوڑی سی اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ اگر اسی ایریا یہی ہے لیکن وہ مکان ہے، کیونکہ مکان میں کورڈ ایریا بھی گورنمنٹ نے فکس کر دی ہیں کہ اس کا پر اسکوائر فٹ کے حساب سے کیا ریٹ ہے، تو اب ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے۔ چک جلال الدین میں ہی واقع ہے اور یہ پلاٹ نہیں بلکہ مکان ہے اور 5 مرلے کی مکان ہے، تو 5 مرلے میں ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے اسکوائر فٹ ہوتے ہیں۔ اگر سارا ایریا کورڈ ہے تو 1,360 اسکوائر فٹ بنتا ہے 5 مرلے کا، تو ہم اس کو اسی حساب سے کیلکولیٹ کریں گے۔ تو ریٹ تو ہمارے پاس سیم وہی ہے کہ 1 مرلے کا 1,73,030 روپے پر مرلے کا ریٹ ہے۔ 5 مرلے کی ٹوٹل ویلیو بنے گی 8,65,150 روپے، یہ تو زمین کی ویلیو ہوگی۔ اب ہم کنسٹرکشن کے ریٹ پہ آتے ہیں، تو کنسٹرکشن کا ریٹ جو ہے گورنمنٹ نے فکس کیا ہے اس علاقے کا، یہ بھی آپ کو آن لائن پتہ چل سکتا ہے اگر آپ ایسٹ لندن کی ویب سائٹ پر جائیں گے پنجاب کے لیے۔ اب تو یہاں پہ اس کا جو اسپیسیفک ریٹ ہے وہ 696 روپے 1 اسکوائر فٹ کا ریٹ ہے۔ تو اب ہم ٹوٹل اس کی کنسٹرکشن کو، یعنی جتنی بھی اس کو اسکوائر فٹ ہیں 1,360 اسکوائر فٹ بنتے ہیں، اس 696 کو یعنی 1 فٹ کی جو پرائس ہے اس کو ہم ٹوٹل اسکوائر فٹس کے سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 9,46,560 روپے۔ تو یہ جو پرائس ہے 9,46,560 روپے، یہ کنسٹرکشن کی ویلیو ہے۔ سنگل سٹوری اگر گھر ہے، اگر ڈبل سٹوری ہے تو ظاہری بات ہے وہ پھر کورڈ ایریا اسکوائر فٹ وغیرہ اس کو زیادہ بن جائیں گے۔ اب یہاں پہ یہ ہوگی کورڈ ایریا کی جو پرائس جو گورنمنٹ نے فکس کی ہے ڈی سی ریٹ، اور یہ ہو گیا زمین کی ویلیو۔ اب ان دونوں کو جب ہم پلس کریں گے تو ہمارے پاس جو ٹوٹل مکان کی ویلیو آ جائے گی زمین کی اور پلس کنسٹرکشن کی، تو 18,11,710 روپے بنے گی۔ اب اس 18,11,710 روپے پہ ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے کہ کتنے ایکسپینسز بنیں گے۔ تو سٹامپ ڈیوٹی وہی 2%، کیونکہ یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی حدود میں آتا ہے، یہ شہری علاقہ میں آتا ہے، تو اس کو جو ٹوٹل ویلیو بنے گی 2% کے طور سے 36,235 روپے اسٹامپ پیپر کی مد میں۔ رجسٹریشن فیس وہی 500 ہے یا 1,000 روپے، تو اس کی ویلیو 18 لاکھ روپے ہے، تو اس حساب سے آپ کو 1,000 روپے جو ایڈیشنل پے کرنے پڑیں گے رجسٹریشن فیس کی مد میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ایک ہی چلان جنریٹ ہوگا تو دونوں کو ہم پلس کر لیتے ہیں، تو 37,235 روپے کا یہ چلان جنریٹ ہوگا اسٹامپ ڈیوٹی پلس رجسٹریشن فیس کا۔ ٹی اے پی جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کی 1% میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تو 1% کے حساب سے 18,11,710 روپے پہ اگر ہم 1% کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 18,118 روپے بنتا ہے۔ اسی طرح ایڈوانس ٹیکس جو 236K والا ہے وہ 7% ہے نان فائلر کے لیے، تو 18,11,710 کو 7 سے ملٹیپلائی کریں گے 7% سے، تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 1,26,820 روپے۔ تو یہ ایڈوانس ٹیکس جو پرچیزر ادا کر پائے گا۔ اسی طرح جو سیلر نے ادا کرنے ہیں 4% نان فائلر کی صورت میں،
تو 4% اگر ہم اس ٹوٹل ویلیو پہ کیلکولیٹ کریں گے جو 18,11,710 روپے ہے تو 4% اس کا بنتا ہے 72,469 روپے. تو ٹوٹل جو پرائز جو سرکاری کھاتے میں جائے گی اس مکان کی 5 مرلے کا جو کہ سٹی کی حدود میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کی حدود میں آتا ہے 2,54,642 روپے. یہ سرکاری سارے اخراجات ہیں. مسلینس ایکسپینسز آپ کے اگر ہم کر لیتے ہیں 30 سے 60,000 روپے اونچ نیچ ہو سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس کو ہائر کیا ہے. تو ہم اگر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں کہ 30,000 روپے ہیں تو 2,54,642 روپے میں اگر ہم 30,000 روپے کو ایڈ کریں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 2,84,642 روپے.